I love Islam. 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 الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا نور اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا نور اللہ۔ جی پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ہم اپنے پروگرام آئی لو اسلام کے ساتھ ایک اسپیشل ٹاپک کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہیں، اور الحمدللہ آپ جانتے ہیں ہم ایک مخصوص موضوع پر کلام کرتے ہیں، ایک بڑے ہی پیارے علم دین کا بھرپور یہ سلسلہ ہوتا ہے جس سے ہم اس پروگرام کے ذریعے علم دین حاصل کرتے ہیں۔ اور آپ یہ بھی جانتے ہیں الحمدللہ عز و جل اس پروگرام میں ہمارے ساتھ پیارے پیارے بچے بھی ہوتے ہیں جو ہمارا یہ پروگرام دیکھتے ہیں، اور مدنی چینل پر تو نہ جانے کہاں کہاں یہ پروگرام دیکھا جاتا ہوگا۔ تو اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ آپ اس پروگرام میں شامل رہیں۔ اگر آپ فیس بک یوٹیوب پر اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں تو لائک شیئر کمنٹ بھی کیجئے تاکہ دوسرے لوگوں تک بھی یہ نیکی والا پیغام، یہ علم دین پر مشتمل پروگرام پہنچے اور آپ کو بھی ثواب ملے۔ ہم اپنے پروگرام کو آگے کی طرف بڑھاتے ہوئے اس سے پہلے ایک حدیث پاک سنتے ہیں جو کہ بڑی ہی پیاری حدیث پاک ہے۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تک بندہ مجھ پر درود پاک پڑھتا رہتا ہے اللہ پاک اس پر رحمت نازل فرماتا رہتا ہے۔ اب یہ بندے کی مرضی ہے وہ کم پڑھے یا زیادہ، ہمیں بھی چاہیے زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں۔ تو بچوں سے بھی گزارش ہے کہ جو یہاں موجود ہیں کثرت سے درود پاک پڑھیں، ایک بار مل کر بآواز بلند درود پاک پڑھیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچوں کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ الحمدللہ عز و جل ماہ فاخر ماہ شیخ عبدالقادر جیلانی یعنی ربیع الثانی کا مہینہ یہ جاری ہے، اور الحمدللہ عز و جل اس مہینے کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس مہینے میں حضور شیخ عبدالقادر جیلانی اور تمام قادریوں کے جو پیشوا ہیں، آپ پیر صاحب ہیں، ان کی یوم وفات ہے، یوم عرس ہے۔ 11 ربیع الاخر کو آپ کا یوم عرس ہے۔ اس دن بھی بڑا اہتمام کا، ایصال ثواب کا، یوں کہیے کہ نیاز کا اہتمام کیجئے، اور اس کے علاوہ بھی آپ ایصال ثواب کیجئے۔ اور میں آپ سب کو بتاتا چلوں کہ آج جو ہمارا پروگرام ہے، اس پروگرام کا ٹاپک ہی ایصال ثواب ہے، یعنی ایصال ثواب کسے کہتے ہیں، ایصال ثواب کا مطلب کیا ہے، کون کون ایصال ثواب کر سکتا ہے، کس کس کو ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے، اور ایصال ثواب کا فائدہ کیا ہے جب انسان کسی مرنے والے کو ایصال ثواب کرتا ہے۔ خیر انشاءاللہ اس پر بھی ہم سنیں گے کہ کیا صرف مرنے والوں کو ایصال ثواب ہو سکتا ہے یا زندہ کو بھی ایصال ثواب کیا جاتا ہے یا کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ اس پر بھی گفتگو ہوگی۔ اور انشاءاللہ عز و جل ہمارے ساتھ جو پیارے پیارے بچے موجود ہیں ان کے خوبصورت سوالات بھی ہوں گے، پھر اس کے بعد ان کے جوابات بھی ہوں گے۔ تو پورے پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل رہیے۔ تو سب سے پہلے ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ایصال ثواب کہتے کسے ہیں، ایصال ثواب کا مطلب کیا ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں ایصال ثواب کرتے ہیں، کرنا بھی چاہیے، اللہ ہمیں اس کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ تو سب سے پہلے ہم سمجھتے ہیں کہ ایصال ثواب کا معنی کیا ہے، مطلب کیا ہے۔ تو پیارے بچوں، ایصال کا مطلب ہے پہنچانا۔ ایصال کا مطلب ہے کیا کرنا؟ پہنچانا، کسی بھی شے کو، کسی بھی چیز کو کیا کرنا؟ پہنچانا۔ تو ایصال ثواب کا مطلب یہ ہوا کہ ثواب جو ہے اس ثواب کو پہنچانا، اس ثواب کو جی ہاں۔ تو اب یہ ہو گیا ایصال ثواب کا مطلب، یعنی ثواب پہنچانا۔ اب اس کی جو آگے کی وضاحت ہے وہ سنتے ہیں کہ اپنے کسی نیک عمل کا ثواب،
جو انسان نیکیاں کرتا ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ ہے، صدقہ کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، اچھی بات کہتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، حج کرتا ہے، اور بھی بہت سارے نیک اعمال ہیں، تو انسان جو نیک اعمال کرتا ہے تو اللہ کی رحمت سے اسے نیکیاں بھی ملتی ہیں الحمدللہ، اسے ثواب ملتا ہے، اس پر جو اللہ کی بارگاہ سے اجر ملتا ہے، تو یہ ملنے والا جو اجر ہے، ثواب ہے، یہ نیکیاں جو اسے مل رہی ہیں، ان نیکیوں کو کسی دوسرے مسلمان کو پہنچانا یہ ایصال ثواب کہلاتا ہے۔ یہ کیا کہلاتا ہے؟ ایصال ثواب جی ہاں، ایصال ثواب پہنچانا کہلاتا ہے۔ پہنچانا، ایصال ایک ہی معنی ہے۔ تو کسی بھی نیک عمل کا ثواب کسی فوت شدہ یعنی جو دنیا سے چلا گیا ہے یا زندہ مسلمان، یہ بھی ایک بات یاد رکھنی ہے کہ جو ایصال ثواب ہے، پیارے بچوں آپ بھی یاد رکھیں، اور مدنی چینل پر جو ہمیں بچے دیکھ رہے ہیں یا جو بھی دیکھ رہا ہے تو وہ یہ بات ہمیشہ یاد رکھے کہ جو ایصال ثواب ہے یہ زندہ کو بھی کیا جا سکتا ہے، اور جو دنیا سے چلا گیا ہے وہ مسلمان ہو، اس کا مسلمان ہونا، اسلام پر اس کا خاتمہ ہونا یہ کنفرم ہو کہ بھائی وہ بندہ مسلمان ہی دنیا سے گیا تھا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ غیر مسلم کو ایصال ثواب کریں، ایسا شریعت میں منع ہے۔ شریعت نے ہمیں اس بات سے روکا ہے کہ کسی بھی کافر کو، غیر مسلم کو ایصال ثواب نہیں کیا جا سکتا۔ تو ایصال ثواب جسے کیا جا رہا ہے اس کا مسلمان ہونا بھی ضروری ہے، اور یہ کرنا یعنی ایصال ثواب کرنا یہ جائز بھی ہے اور مستحب یعنی ثواب کا کام ہے۔ ایصال ثواب کرنا بھی کیا ہے؟ ثواب کا کام ہے، ثواب کا کام ہے۔ جی ہاں، ایک طرف تو ہم خود ایصال ثواب کر رہے ہیں یعنی ثواب پہنچا رہے ہیں، اور پھر دوسری طرف کیا ہو رہا ہے، ہمیں اس ایصال ثواب کے بدلے بھی ثواب مل رہا ہے۔ تو کتنی پیاری بات ہے الحمدللہ۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے سمجھا ہے کہ ایصال ثواب کسے کہتے ہیں، ایصال ثواب کا مطلب کیا ہے۔ تو اپنے موضوع کو ہم آگے کی طرف بڑھانے سے پہلے ایک بڑا ہی پیارا شاندار واقعہ آپ کو سناتے ہیں، تو انشاءاللہ عزوجل آپ کو مزہ آئے گا۔ تو کیا آپ سب وہ واقعہ سنیں گے؟ جی، تو ہم وہ واقعہ آپ کو سناتے ہیں۔ آج جس واقعے کو ہم نے سننا ہے وہ اس امت سے متعلق نہیں بلکہ آج کی امت سے پہلے کا، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے بھی پہلے کا یہ واقعہ ہے۔ واقعہ کیا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی، بڑے ہی پیارے نبی ہیں جو اس وقت آسمانوں میں ہیں، کوئی ان کا نام بتائے گا؟ آسمان میں ہیں، وہ زندہ ہیں باقاعدہ، بتائیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ جی ہاں، ان کا نام کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ جی ہاں، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک لقب ہے روح اللہ۔ وہ واقعہ کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ایک قبرستان کے پاس سے ہوا۔ آپ ایک قبرستان کے پاس سے گزرے تو دیکھا کہ ایک شخص جو ہے اسے قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے۔ قبر کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ عذاب ہو رہا ہے۔ جی ہاں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی جو پاور اور طاقت ہوتی ہے نا وہ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ وہ قبر کے اندر کا بھی حال دیکھ سکتے ہیں، اللہ نے انہیں اس چیز کا بھی اختیار دیا ہوتا ہے۔ اب جب آپ نے اس قبر کے اندر میت کو دیکھا کہ جسے عذاب ہو رہا تھا تو آپ وہاں سے آگے تشریف لے گئے۔ واپس جب آپ تشریف لائے تو دیکھا اس قبرستان کے پاس سے جب گزرے تو جس قبر کے اندر اس شخص کو عذاب ہو رہا تھا اب اس شخص کو کیا ہو رہا ہے؟ عذاب نہیں ہو رہا، اس شخص کو عذاب نہیں ہو رہا، اور اس شخص کی قبر میں رحمتیں نازل ہو رہی ہیں۔ کیا نازل ہو رہی ہیں؟ رحمتیں نازل ہو رہی ہیں۔ اور جب عیسیٰ علیہ السلام نے یہ معاملہ دیکھا اور حیرت بھی ہوئی کہ یہ کیا، کہ جب میں پہلے یہاں سے گزرا تھا اس وقت تو اس کو بندے کو عذاب ہو رہا تھا، اور ابھی تو جناب عذاب کا نام و نشان نہیں، بلکہ اس پر تو اللہ کی رحمتیں نازل ہیں، اس کی کیا حکمت ہے؟ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیا ہوا؟ تعجب ہوا کہ یہ کیا بات ہے، پہلے تو عذاب ہو رہا تھا اور اب جناب اس پہ اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ مجھے اس کا راز بتایا جائے کہ اس میں کیا راز ہے۔ تو اللہ پاک کی بارگاہ سے آپ کو یہ راز بتایا گیا کہ جب یہ بندہ جو کہ گناہگار تھا قبر میں آیا تو اس کے گناہوں کی وجہ سے اسے عذاب دیا جانے لگا، تو اس کی بیوی کے ہاں بچے کی ولادت ہوئی۔ وہ بچہ بڑا ہوا، مدرسے میں گیا، مدرسے میں جانے کے بعد اس کے قاری صاحب نے، استاد صاحب نے اس کو بسم اللہ شریف پڑھایا۔ کیا پڑھایا؟ بسم اللہ شریف پڑھایا، جس کی برکت سے اللہ پاک نے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، جس کی برکت سے میں نے اس کے والد سے عذاب کو اٹھا لیا اور اس پر رحمت نازل فرمانا شروع کر دی ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ بسم اللہ شریف کی بھی برکتیں یہاں سے ہمیں معلوم ہوئی، اور دوسرا یہاں سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ اگر کوئی شخص دنیا سے چلا جائے
تو اس کے جو آل اولاد ہے، جو اس کے بچے ہیں، اس کی بیوی ہے، اس کے رشتہ دار ہیں، اگر وہ اچھے اعمال کریں، نیک اعمال کریں، قرآن پاک پڑھ کے اسے ایصال ثواب کریں تو اس کی برکت سے اسے ضرور فائدہ ہوگا۔ اور یہ آج کا نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کو پتہ ہے یہ حضور علیہ السلام سے بھی پہلے کے نبی ہیں۔ آپ کی ولادت جو ہے حضور علیہ السلام سے بھی پہلے ہوئی ہے اور یہ پہلے کا واقعہ ہے۔ اور پھر تو حضور علیہ السلام کی امت جو ہے اس کی تو کیا شان ہے، یہ امت تو سب امتوں سے افضل ہے۔ پھر ہمارے نبی الحمدللہ جو اللہ کے آخری نبی ہیں یہ سب نبیوں سے افضل ہیں۔ تو اگر آج کا کوئی امتی قرآن پاک پڑھ کے اپنے مرحوم کو ایصال ثواب کرے گا تو ضرور اس کا فائدہ ہوگا، اور اس سے انشاءاللہ عز و جل اگر وہ بندہ جو قبر میں ہے اسے عذاب ہو رہا ہوا تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ عذاب دور ہو جائے گا اور اس پر بھی اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی۔ تو پیارے بچوں، الحمدللہ آپ نے واقعہ سنا جو کہ بڑا ہی پیارا تھا، اور بسم اللہ شریف کی برکتیں بھی ہم نے سنی، تو ہمیں بھی چاہیے کہ کثرت سے قرآن پاک بھی پڑھتے رہیں، بسم اللہ شریف پڑھتے رہیں۔ اب ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں اور پروگرام کو آگے کی طرف بڑھاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک بڑی ہی پیاری حدیث پاک ہے، وہ سنتے ہیں جو کہ حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ جو کہ زوجہ مصطفیٰ بھی ہیں اور حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شہزادی بھی ہیں، آپ سے مروی ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ ایک شخص نے اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں یہ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میری والدہ کا اچانک انتقال ہو گیا ہے، اور اگر وہ کچھ کہتی یعنی کچھ بولتی تو وہ ضرور صدقے کا کہتی ہیں، تو آپ کیا فرماتے ہیں کہ اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا انہیں ثواب پہنچے گا؟ تو اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جی ہاں، ان کو ثواب ضرور پہنچے گا۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایصال ثواب کرنا ایک ایسی عظیم الشان نیکی ہے اور بڑی ہی پیاری نیکی ہے اور آسان نیکی ہے کہ جس میں کوئی خرچ نہیں کرنا پڑتا، یعنی ہمیں پیسے دے کر ایصال ثواب نہیں خریدنا پڑتا۔ وہ الگ بات ہے کہ انسان صدقہ کر کے بھی ایصال ثواب کر سکتا ہے، لیکن ایصال ثواب کرنے کے لیے ہمیں کوئی رقم خرچ نہیں کرنی پڑتی اور نہ اس کے لیے ہمیں کوئی زیادہ محنت کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو آئیے ہم ان اعمال کے بارے میں سنتے ہیں، ان نیکیوں کے بارے میں سنتے ہیں، تو وہ کون کون سی چیزیں ہیں جن کا ہم ثواب آگے میت کو یا زندہ انسان کو پہنچا سکتے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، تلاوت، نعت شریف اور اس کے علاوہ جتنی بھی نیکیاں ہیں ان سب نیکیوں کا ایصال ثواب ہو سکتا ہے۔ تمام کی تمام نیکیوں کا ایصال ثواب کر سکتے ہیں، ہو سکتا ہے۔ اسی طرح ہم جو نعت شریف پڑھتے ہیں اس نعت شریف کا بھی ایصال ثواب ہو سکتا ہے۔ جو بندہ درس دیتا ہے، بیان کرتا ہے، اجتماع میں شرکت کرتا ہے، اس سب کا بھی ایصال ثواب ہو سکتا ہے، تو کرنا بھی چاہیے، بڑی ہی پیاری بات ہے۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیے کہ جو بندہ ایصال ثواب کرتا ہے، کسی میت کو یا زندہ انسان کو نیکیوں کا ایصال کرتا ہے، اسے جو اللہ کی رحمت سے ملنے والا ثواب ہے آگے پہنچاتا ہے، تو اللہ پاک اس عمل کے اوپر بھی اسے ثواب عطا فرماتا ہے، یعنی اس ایصال ثواب کرنے پر بھی اللہ پاک ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو ہو سکے جتنا زیادہ اہتمام ہو اس کا ایصال ثواب کرنا چاہیے۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایصال ثواب جس طرح ہم مردوں کو کرتے ہیں، نیاز کا اہتمام کرتے ہیں اور باقاعدہ اس کا سلسلہ ہوتا ہے، اور ابھی ہم نے سنا کہ نیکیوں کا یعنی کوئی بھی سی نیکی ہو، نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ، حج یا تلاوت قرآن پاک، نعت شریف، ان سب کا ثواب ہم اپنے مردوں کو پہنچا سکتے ہیں۔ اسی طرح یہ ثواب ہم زندہ انسان کو جو حیات ہیں ان کو بھی دے سکتے ہیں، اور الحمدللہ عز و جل اس کا فائدہ بھی ہوتا ہے۔ ایک بڑی پیاری حدیث پاک ہے، وہ ہم سنتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ صحابی رسول ہیں، آپ نے بارگاہ اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کی، یعنی سوال پوچھا۔ حضور علیہ السلام کے یہ خادم بھی ہیں، 10 سال تک حضور علیہ السلام کی انہوں نے خدمت بھی کی، حضور علیہ السلام کا انہوں نے حضور علیہ السلام کے ساتھ وقت گزارا۔ اب یہ عرض کر رہے ہیں کہ ہم اپنے مردوں کے لیے دعا کرتے ہیں اور ان کی طرف سے صدقہ اور حج کرتے ہیں، یعنی جو ہمارے مردے دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، دنیا سے چلے گئے ہیں، اب وہ زندہ نہیں ہیں، تو ہم ان کی طرف سے صدقہ کرتے ہیں اور ان کی طرف سے حج ادا کرتے ہیں۔ تو اے نبی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا انہیں ثواب پہنچتا ہے؟ تو اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ توجہ سے سنیے پیارے بچوں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جی ہاں، انہیں ثواب پہنچتا ہے اور وہ اس سے خوش بھی ہوتے ہیں۔ حضور نے کیا فرمایا؟ انہیں ثواب پہنچتا ہے اور وہ اس سے خوش بھی ہوتے ہیں کہ جیسے تمہیں کوئی تحفہ ملے اور تم لوگ خوش ہوتے ہو۔
سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ حدیث پاک بڑی پیاری ہے، اور اس سے یہ بھی سیکھنے کو ملا کہ جو مردہ ہے اسے جب ایصال ثواب کیا جائے تو وہ خوش ہوتا ہے۔ تو ہمیں بھی اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ جو ہمارے باپ داداؤں میں سے، ناناؤں میں سے، یا جو بھی ہمارے بعض کا دوست ینگ ہوتے ہیں، اچانک دنیا سے چلے جاتے ہیں، تو ہمیں ایصال ثواب ان کے لیے کرنا چاہیے تاکہ ہماری طرف سے ان کو یہ خوشی ملنے کا سبب بنے۔ احمد بھائی، جب ہم کسی کو ایصال ثواب کرتے ہیں تو کیا ہمارا ثواب چلا جاتا ہے یا پھر ہمارے پاس ہی رہتا ہے؟ ایک سوال بڑا پیارا آیا ہے کہ جب ہم کسی کو ایصال ثواب کرتے ہیں تو کیا ہمارا ثواب بھی چلا جاتا ہے ساتھ میں یا ہمارے پاس بھی رہتا ہے؟ بعض اوقات بڑے کنفیوز ہیں اس معاملے میں، بلکہ وہ یوں کہیے کہ لوگوں سے بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ حضور میرے پاس تو کچھ قرآن پاک پڑھا ہوا ہے، اس کا ثواب ہے، جب ہم یہ کسی کو ایصال کریں گے تو کیا ہمارے پاس بھی رہے گا یا آگے چلا جائے گا سارے کا سارا؟ تو ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ جو ثواب ہے، ثواب کا معاملہ ہے، نیکیوں پر اجر کا معاملہ ہے، یہ بندے کے اختیار میں نہیں ہے، یہ اللہ پاک کی رحمت سے متعلق ہے اور اللہ پاک ہی کی بارگاہ سے ملتا ہے۔ اب اللہ پاک کی بارگاہ میں جب ہم عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ ہماری ان نیکیوں کا ثواب فلاں بندے کو بھی پہنچا، ایصال کا مطلب پہنچانا ہے، اور اس تک یعنی نیکیوں کا سلسلہ جو ہے وہ بھی اس کو بھی ملے، ہماری نیکیوں سے حصہ، تو جب ہم اللہ کی بارگاہ میں یہ التجا کرتے ہیں تو اللہ کی رحمت تو بہت بڑی ہے، اس کے پاس تو کسی بھی چیز کی کمی نہیں۔ تو ہمارے عبداللہ بھائی نے جو سوال کیا کہ ہمارے پاس بھی رہتا ہے، تو بالکل وہ ثواب ہمارے پاس بھی رہتا ہے، بلکہ ابھی ہم نے شروع میں سنا تھا کہ اس ایصال ثواب کرنے کی برکت سے ہمیں مزید بھی ثواب ملتا ہے۔ تو کچھ لوگ اگر اس معاملے میں کنفیوزڈ ہیں تو ان کو اس سے یوں کہیے کہ جو پریشانی ہے اس سے نکل آنا چاہیے اور دل کھول کے ایصال ثواب کرنا چاہیے۔ تو یہ بڑی پیاری بات ہمیں سیکھنے کو ملی کہ جب ہم کسی کو ایصال ثواب کرتے ہیں عبداللہ بھائی، تو کیا ہوتا ہے، وہ ہمارے پاس بھی رہتا ہے اور جتنا ہم نے ایصال ثواب کیا اس کو بھی ملتا ہے، اور اللہ کی رحمت سے یہ سارے معاملات ہوتے ہیں، اللہ کی بارگاہ سے یہ نیکیاں ملتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو ایصال ثواب کرنا چاہیے، دل کھول کے ایصال ثواب کرنا چاہیے، جتنا ممکن ہو ایصال ثواب کرنا چاہیے، خواہ ایک بار درود پاک بھی پڑھ کے بندہ کسی کو زندہ ہے یا مردہ ہے ایصال ثواب کر سکتا ہے۔ آئیے مل کر ایک بار درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ احمد بھائی، ایصال ثواب کس ٹائم کرنا چاہیے؟ جی، احمد رضا بھائی یہ پوچھ رہے ہیں کہ ایصال ثواب کس ٹائم کرنا چاہیے، کیونکہ ایصال ثواب تو ہم سن رہے ہیں ثواب پہنچانا، زندہ مردہ سب کو پہنچایا جا سکتا ہے، بچے بھی ایصال ثواب کر سکتے ہیں، بڑے بھی ایصال ثواب کر سکتے ہیں، لیکن اب یہ بھی تو پتہ چلے کہ بھائی ایصال ثواب کرنا کس وقت ہے۔ تو بڑا اچھا انٹرسٹنگ سوال ہے ان کا۔ تو ہمارے احمد رضا بھائی اس کا جواب یہ ہے کہ ایصال ثواب کے لیے کوئی بھی وقت معین نہیں ہے، کوئی بھی وقت خاص نہیں ہے، آپ جب چاہیں جس وقت چاہیں ایصال کر سکتے ہیں، جو ثواب ہے وہ اگلے بندے کو پہنچا سکتے ہیں، تو اس کا کوئی بھی خاص وقت نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی خاص وقت معین مقرر کرتا ہے تو اس میں بھی حرج نہیں ہے۔ اگر کوئی اس میں مثال کے طور پر ایسے کر لیتا ہے جس طرح ہمارے ہاں رائج ہے الحمدللہ اہل سنت کے اندر، کہ جب کوئی میت ہوتی ہے کسی کے ہاں تو اب اس میں کیا ہوتا ہے، تیجا ہوتا ہے، یعنی 3 دن بعد ایک کل خوانی ہوتی ہے، پھر سارے لوگ جمع ہوتے ہیں، قرآن خوانی ہوتی ہے، لیکن اب یہ تیجا ہے، پھر اس کے بعد 10واں ہے، پھر 40واں ہے، یہ معین ہے، یعنی وقت مقرر ہے۔ تو اس طرح مقرر جس نے وقت کر لیے تو یہ بھی اہل سنت میں رائج ہے، اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی ایصال ثواب کرنا چاہتا ہے تو وہ ضروری نہیں کہ تیجے کا انتظار ہی کرے، یعنی تیسرے دن کا، اگر کسی کی میت ہو چکی ہے وہ دفنانے سے پہلے بھی ایصال ثواب کر سکتا ہے، زندہ کو بھی اور مردہ کو بھی۔ اللہ پاک ہمیں نیک اعمال کر کے اپنی میت کو، اپنے مردہ کو ایصال ثواب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ احمد بھائی، کیا ہم اللہ کے ولیوں تو ایصال ثواب کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، سوال ہے کہ کیا اللہ کے ولیوں کو ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے؟ وہ تو اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے نیک دوست ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ جو اللہ پاک کے اولیاء ہیں، ولی اللہ ہیں، اللہ پاک کے نیک بندے ہیں، انہیں بھی ایصال ثواب ہو سکتا ہے، انہیں بھی ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح اللہ پاک کے ولیوں کے علاوہ جو انبیاء کرام ہیں، ان کو بھی ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے، ایصال ثواب کرنا جائز ہے اور درست ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ الحمدللہ آپ جیسا کہ جانتے ہیں غوث پاک کا مبارک مہینہ ہے، 11ویں شریف بھی ان قریب آنے والی ہے، تو نیاز کا اہتمام کیجئے، بارگاہ غوثیت میں حضور غوث پاک کی بارگاہ میں خوب نیاز کیجئے، جتنا ہو سکے ان کی بارگاہ میں نیاز کے تحفے دیجئے، قرآن پاک پڑھ کے اس کی نیاز پیش کیجئے جتنا ممکن ہو۔ اللہ پاک ہمیں بار بار نظر و نیاز کرنے کی، ایصال ثواب کرنے کی
तौफीक अता फरमाए। प्यारे बच्चों, एक बात ये हमेशा याद रखनी है, यहाँ पर भी एक बात तवज्जो से सुनिए कि इसाले सवाब करते हुए खाने का सामने होना ज़रूरी नहीं। बाज़ लोग क्या करते हैं जी, वो पूछ रहे होते हैं कि जनाब जब हमने इसाले सवाब करना है तो क्या हमारे सामने खाने का होना ज़रूरी है? तो ज़रूरी बिल्कुल नहीं है। आप बिल्कुल खाने को अगर सामने नहीं भी है तब भी इसाले सवाब कर सकते हैं, न्याज कर सकते हैं। हाँ, खाना सामने हो तो ये अच्छा है, और खाना सामने होना ये हमारे यहाँ अहले सुन्नत में राइज भी है। बहुत सारे मकामात पर जो है ख़त्म शरीफ की जब महफ़िलें होती हैं तो खाना सामने रखा होता है, कारी साहिब होते हैं जो मुसलसल जो कुरान पाक की आयात हैं वो तिलावत फरमाते हैं, फिर उसके बाद मसनून जो दुआएं हैं वो पढ़ी जाती हैं। हाँ, अगर खाना बिल्कुल सामने रखा है और फिर उस पर दम किया जाता है तो ये भी बड़ा अच्छा तरीका है। इस दम करने की बरकत से जो आपने पढ़ा है उसकी जो है वो बरकतें खाने पर भी आ जाएंगी। लेकिन फिर वो खाना जो है उस खाने में भी बड़ी एहतियात करनी है। ऐसा नहीं कि उस खाने के ज़रात जो नीचे गिर रहे हों और फिर वो आप समेट के कहीं और उसको गिरा दें, ऐसा नहीं, बल्कि क्या करें, उस खाने का भी एहतराम करें, क्योंकि अब उस पर नियाज शरीफ का दम हो चुका है। अल्लाह पाक हमें बार बार इसाले सवाब करने की तौफीक अता फ़रमाए, अपने मुर्दा जो हज़रात हैं उनको इसाले सवाब करके खुश करने की तौफीक अता फ़रमाए, और हमें इल्म दीन सीख कर दूसरे तक पहुँचाने की तौफीक अता फ़रमाए। इसी के साथ हमारे इस प्रोग्राम का वक्त मुकम्मल हुआ है, तो अल्लाह पाक हमें नेकियों की तौफीक अता फरमाए। अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। इंशाअल्लाह नए फिर मौजू के साथ आपसे मुलाकात होगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। I love Islam. 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 बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया